بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے اور قرآن کریم شرک کی نفی کرتا ہے، اعتقادی چاروں قسموں کی اور فعلی متنوع کی۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت 4 قسم کے مشرکین موجود تھے: مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائک، مشرکین بالعباد الصالحین۔ 4 قسم کے کفار مخاطب تھے: مجوسی، یہودی، نصرانی اور کفار محض۔ عام طور پر روئے سخن 4 کی طرف رہا ہے: یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ دنیا میں شرک ہوا ہے چند وجوہ سے، جن میں جہل بالمصالح شرعیہ اور تجاوز عن الحد الشرعی فی التعظیم والمحبہ۔ قرآن کریم 3 طرح دلائل کا استعمال کرتا ہے: عقلی، نقلی، وحی۔ قرآن کریم کے ہر صورت کا موضوع، مقصد، غرض، خلاصہ، امتیاز، ربط، دعویٰ موجود رہا ہے۔ پہلی صورت میں الوہیت کا تعارف ہوا ہے، 5 اسماء ظاہرہ سے اور 5 مضمرہ سے۔ دوسری صورت بقرہ میں مسائل ثمانیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور صداقت کتاب، رسالت کا بیان، ایمان بالآخرت، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب اور ان ضمن میں تہذیب الاخلاق، سیاست المدنی اور تدبیر المنزل۔ سورہ آل عمران میں اصلاً رد نصارہ ہے، ان کے 6 شبہات 6 کے 6 رد کیے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے پیغمبر ہیں۔ نصرانیت ممدوح فی الکتب و فی ھذا القرآن ہے۔ تثلیث فی التوحید عقلاً نقلاً ثابت ہے۔ عیسیٰ مسیح نے خدا کو اور خدا نے ان کو ابن اور اب کہا ہے، اور خود اس کتاب میں نصارہ اور مسیحیوں کے فضائل و مناقب ہے۔ 6 کے 6 شبہات کا رد غرض نقل ستہ سے کیا گیا ہے، اور ابدیت مسیح پر 33 نقطے نقل کیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر جانے سے پہلے دنیا میں مشہور قول کے مطابق 33 سال ناسوتی زندگی گزاری۔ علماء سو کے ضمائن اور قبائح ذکر کیے، اور بدر و احد 2 غزا لڑوائے گئے۔ جس مجاہد کی تربیت بقرہ میں کی، اس کو عملاً دکھایا کہ وہ کامیاب ہے۔ تو سورۃ النساء شروع ہوئی جو انعمت علیہم کی تفسیر ہے، اور اس میں پہلے حصے میں 75 آیات، 57 آیات اور ان میں 16 مسائل ہیں جو لوگ خود کر سکتے ہیں۔ دوسرے حصے میں 75 آیات اور 8 مسائل ہیں جن کے لیے رائی و حاکم کی ضرورت ہے، اور اخیر میں لوگوں کی قسمیں ہیں۔ سورہ مائدہ میں بیان تھا حل و حرمت کا، اور 42 قواعد اس پر ذکر کیے۔ نزول اللہ درست ہے، نزول العباد باطل ہے۔ محرمات اللہ صحیح ہے، محرمات العباد باطل ہے۔ انعام میں آداب تبلیغ ہے کہ ایک مبلغ اور داعی اللہ کو زندگی میں کن مسائل سے گزرنا ہے۔ 63 مرتبہ قل اور بغیر قل کے امر ہے، عمر بھر مسئلہ بیان کرنا ہوگا۔ 23 جگہ قالو قالو، عقبات سے مشکل گھاٹیاں، ہمیشہ یہ مقابلے پر رہے گے۔ اور اعراف میں تسلی ہے بواقعات انبیاء ستہ۔ انفال میں جنگ کی تیاری ہے 6 قاعدے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، اور توبہ کے اندر کفار و مشرکین و منافقین سے التبریہ اور بیزاری کا اعلان ہے۔ سورۃ یونس میں 3 دلائل نقلی ہیں: نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے، اور بقیہ دلائل عقلی ہے۔ اور مشہور شبہ کا رد ہے کہ یہ بزرگ، یہ قبروں والے، درگاہوں والے ہمارے کام آئیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، آیت نمبر 18۔ اور اس شبہ کا تفصیلی رد فرمایا ہود کے اندر 6-7 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکے،
صالح اور ہود معذب قوموں سے جان نہ چھڑا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے غمگین ہوئے ملائک کو دیکھ کر، اور لوط علیہ السلام کیسے صدمے میں رہے قوم کی نافرمانی اور بد کرداری دیکھ کر، اور شعیب کیسے پریشان ہوئے، اور موسیٰ کیسے فرعون سے تنگ تھے۔ اے پیغمبرہ، آپ کو بھی تسلی لینا چاہیے، اور یہ شبہ جو انہوں نے کیا کہ یہ کام آئیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آنے کے لیے 3 صلاحیتیں ضروری ہے: تصرف، نفع و ضرر کا اختیار اور علم غیب۔ تو تصرف کہاں ہے؟ یعقوب پیغمبر ابو انبیاء بنی اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ بیٹا بڑے مقام تک پہنچنے والا ہے، لیکن بیٹوں کے شر سے بچا نہ سکے، اور وہ چاہتے تھے کہ یوسف بچے لیکن نہ بچ سکے۔ تصرف ہے، نفع و ضرر کے مارے گئے، اور وہ کنعان میں ہے، کنویں کنعان میں، اور بازار مصر میں غلام بنے ہیں، عزیز مصر کے گھر میں ہیں اور جیل میں ہیں، اور پھر وزیر اعظم مصر کے بنے، اور یعقوب رو رو کر آنکھیں ان کی جاتی رہی۔ تو پیغمبر کوئی غیبدان نہیں ہے، لہذا قیامت پر یقین ضروری ہے، صورت رات اور قیامت کا وقت۔ یہی مسائل ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے سورہ ابراہیم، اور وہ کیے پیغمبر چونکہ اولاد ابراہیم ہے اس لیے ان کے ساتھ بہت مشابہت ہے، اور وہ 4 امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب بنتا ہے: تکذیب بالآیات، استہزاء بالآیات، تکذیب بالرسل، استہزاء بالرسل، اور اس کی تفصیل صورت حجر، اور اس کی مزید تفصیل بیان محرمات کا بی اربعہ کے ساتھ نحل، ہر طرح کے شرک اعتقادی اور فعلی کا تفصیلی رد، اور معجزات اور کرامات برحق ہے، معجزات انبیاء کے، کرامات اولیاء کے، اور جو معجزات اور کرامات دیکھنے کے بعد بھی احانت کرے ان کے اوپر آباد ویران ہو جائے گا، ان کا ملک الٹ جائے گا، ان کو وہاں سے نکلنا ہوگا۔ اور اس پر واقع معراج اور دیگر واقعات بالتفصیل، اور تفصیلی کرامات اولیاء سورہ کہف۔ ولی کی کرامت برحق ہے جب وہ موحد و متبع سنت ہو، لیکن متصرف وہ بھی نہیں ہے، اصحاب کہف تصرف نہ کر سکے، نفع ضرر کے مالک نہیں ہے، جان نہ چھڑا سکے، غیبدان نہیں ہے، شہر کے حالات سے بے خبر تھے۔ اے پیغمبر، موسیٰ خضر سے بے خبر، خضر موسیٰ کے علوم سے نواقف، حضر کرنے نہ بے حیات کی تلاش میں مرے نہیں پا سکے۔ اے پیغمبر، آپ نے کہا تھا اصحاب کہف کا قصہ بتاؤں گا، دیر ہو گئی کیونکہ غیبدان آپ بھی نہیں ہے، نہ متصرف ہے، نہ نفع ضرر کے مالک ہے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کوئی نبی اور ولی غیبدان نہیں۔ دیکھو زکریا علیہ السلام بیٹے کے لیے پریشان ہے، مریم نہیں حاملہ ہونا چاہتی ہے، قدرت سے ہو گئی، اور تمام انبیاء، ابراہیم اپنے والد مشرک سے تنگ ہے، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب کے سب غیبدان نہیں ہے، متصرف نہیں ہے، نفع ضرر کے مالک نہیں۔ وہ غیبدان اور نفع ضرر کا مالک چھوڑو، خود پریشان ہے۔ دیکھو موسیٰ کا تفصیلی واقعہ فرعون کے ساتھ صورت طٰہٰ، خدائی مدد و نصرت آئی اور موسیٰ کی جان بچی اور ان کی عزت محفوظ ہوئی صورت طٰہٰ۔ ایک موسیٰ علیہ السلام نہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ، مائی مریم، عیسیٰ، سب کے سب ایک اللہ کو پکارتے ہوئے یدعوننا رغبا ورہبا، سورۃ انبیاء۔ اور یہی طریقہ ہے عبادت مخلصہ کا سورۃ حج، اور عبادات مخلصہ پر قواعد و ضوابط۔ عبادات مخلصہ کے نتیجے میں اوصاف کاملہ پیدا ہوں گے۔ قد افلح المؤمنون، 10 اوصاف مسلمان کے ہونا ضروری ہے، اور اس لیے کہ معاشرے میں بے حیائی نہ رہے، بدفعلی نہ رہے۔ دفع الفحشاء عن المعاشرہ، زانی کو حد لگاؤ، تحام کو کوڑے مارو، بیوی پر بھی ناحق بات نہیں کہہ سکتے ورنہ عذاب میں آ جاؤ گے، لعان کی صورت کے لیے تیار ہو جاؤ، بغیر اجازت کسی کے گھر نہ جانا، اجنبی عورتوں سے نہ ملنا، عورتیں پردہ نشین نہ ہے، اپنی نگاہ اور شرمگاہ بچا کے رکھے، سوائے اپنے محارم کے بناؤ سنگار نہ دکھائے۔ بوڑھی عورتیں جو مختصر لباس پہن سکتی ہے خاص وقتوں میں، لیکن وہ بھی عزت و عفت کا خیال رکھے، اور اس پر حجاب، تستر اور خانگی امور کے تحفظ کے قواعد۔ سورۃ نور مکمل۔ قرآن کریم خاص ہدایت کے لیے آیا، صداقت اس کی برحق ہے۔ پیغمبر کا معجزہ ہے، اعجاز رسول ماننا پڑے گا۔ دعویٰ توحید کا اثبات، رد شرک، فرقان، یہ کوئی شعر و سخن نہیں ہے۔ سورۃ شعراء۔ ایک چونٹی اور ایک خود بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیبدان نہیں، سلیمان و داؤد بھی غیبدان نہیں ہے۔ ان کے بیانات اور تفصیلی واقعات کہ غیبدان متصرف، نفع ضرر کا مالک صرف اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، وہ قبطی ہاتھ سے مرا، اور وہ کہیں جا رہے تھے، شعیب کے گھر پہنچ گئے، اور شعیب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پیغمبر ہے، بیٹی دے دی اور راستے میں تکلیف میں پڑ گئے، اندھیری رات، جاڑے کا موسم، ٹھنڈی ہوا، بھولا ہوا راستہ، اور راستے میں بچہ پیدا ہوا،
حضرت موسیٰ آنکھ سمجھے اور وہ شعلہ الہی حقیقت میں ذات الہی کا جلوہ تھا. تو پیغمبر کہاں غیب دان ہے؟ کوئی ایک بھی غیب دان نہیں. شعیب کو علم غیب ہوتا تو اپنی حاملہ بیٹی داماد کے ساتھ سفر پر سردی میں جھاڑے میں رات کو روانہ نہ کر دیں. اور موسیٰ علیہ السلام غیب دان ہوتے تو 10 دن اور ٹھہر لیتے. اور موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر بن کے مصر چلے گئے اور بی بی سفورہ سمجھی کہ بھیڑیا جانور درندہ کھا گیا. اگر بکری اور بچے کو لے کر کے واپس اپنے والد کے گھر گئی. ابا جان نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ وہ رات کو آگ لینے گیا تھا, صبح ہو گئی نہیں آیا, غالب کن کوئی درندہ کھا گیا ہے. تو شعیب بھی مطمئن ہو گئے کہ کھا گیا درندہ. ہم موسیٰ مصر میں فرعون کے ساتھ خدا کی وحی اور معجزات لے کر برتر پیکار ہے. اور مدین کے اندر ان کا صوم منایا جا رہا ہے. اے پیغمبر, 2 شہروں کے حالات سے 2 پیغمبر نواقف ہیں تو سارے جہان کے حالات کون جانے. لیکن یہ ابتلاء و آزمائش پر حق ہے. اہل حق پر بھی آئیں گے تاکہ سچے جھوٹے کا فرق ہو. سورۃ عنکبوت. آخری فتح اہل حق کی ہوگی سورۃ روم. یہی نصیحت ہے توحید کی اور رد شرک کی, اللہ کے نیک بندے اور کامل حکمانے کی. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان. اللہ کی عبادت جاری رکھو. الف لام میم سجدہ. مشرکین سے آخری تفسیری جنگ احزاب اور اس میں رسوم فاسدہ معاشرتی برائیوں کا رد. لے پالک بیٹا نہیں, اس کی بیوی اپنی بہو جیسی نہیں. کسی کے دل میں 2 دل نہیں, غلط طرح سے گنڈے رکھ کیا کرو. بیوی کو حق نہیں کہ خاوند سے ناحق مطالبہ کرے. پیغمبر کی بیوی کو جائز مطالبہ بھی نہیں کرنا ہے. جن کا مقام بلند ہو احتیاط زیادہ ضروری ہے. اور پیغمبر کی بیویوں کے فرائض, منصبی ذمہ داریاں, مقامات اور اس زمین میں مسلمان مرد اور عورتوں کے اوصاف. معاشرے سے برائیاں ختم کرنی پڑے گی, ان کے تجھے قربانی دینی پڑے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. پیغمبر کے مقامات, امت کے مقامات اور سورت کے اخیر اور مکمل. قیامت تفصیلاً آنے والی ہے, سبا و خاطر. اس پر قواعد و شہادت موجود ہے. سورہ یاسین انبیاء کی, ملائک کی شہادت صافات, جن اور انس کی شہادت سورت صاد اور زمر. اور 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے. حامیم مومن, حامیم سجدہ, حامیم شورا, حامیم زخرف, حامیم دخان, حامیم جاثیہ, حامیم احقاف. یعنی مومن اللہ سے مدد مانگے, حامیم مومن. مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی عبادت کرے, حامیم سجدہ. فائدہ کب ہوگا کہ مسلمانوں سے معاشرہ و مشورہ ہوگا, حامیم شورا. دھوکہ نہیں چلے گا, عقائد میں ملاوٹ نہیں چلے گی, نہ اعمال میں زخرف. اللہ دشمنوں کو ان کو دھوئے اڑا دے گا دخان, ان کی آزادی الٹ دے گا جاثیہ, ان کو کھنڈرات کر دے گا احقاف. اور پیغمبر محمد رسول اللہ اس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے, سورۃ محمد اور سورۃ قتال. اور آخری عظیم فتح مکہ مکرمہ کی, جو حقیقت میں فتح العالم ہے اور فتح البلاد والعباد ہے, اس کی تفسیر